रो रो कहती थी मानो ये दुखिया میں کس جانتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا نہ پایا پیاس میں تم نے پایا نہ پانی اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں اس کے جھولے کی ڈوری لا کس کے جھولے کی ڈوری لا آؤ اے جان مادر اب آؤ گود خالی ہے آ کر بساؤ کہیں جنگل میں تم ڈر نہ جا کہیں جنگل میں تم ڈر نہ جا رن میں ابرو کماں کی آمد ہے اصغر بے زبان کی آمد ہے بھوکے کی ناتواں کی آمد ہے پیاسے کی نیم جا پیاسے کی نیم جا کی آمد یہی خیمے میں شورا ہوتا ہے وعدہ ان کا بھی وعدہ ان کا بھی پورا ہوتا ہے پیاس نے کر دیا ہے یہ عالم غش پغش آتے ہیں انہیں پیغام ہلتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی کم کم سینے میں اب نہیں سینے میں اب نہیں سماتا غم سے دم ماتم زدوں کو سکتا ہے ننا سید بڑا ننا سید بڑا سسکتا ہے سینہ گرمی کے مارے جلتا ہے ننھا سا دل بڑا اچھلتا ہے دم بدم رنگ کو بدلتا ہے بس نہیں کچھ کسی کا چلتا ہے نام پانی کا سب جو لیتے ہیں منہ کو گھبرا کے منہ کو گھبرا کے کھول دیتے ہیں ہائے کیا وقت ہے پڑا ہم پر کرنے پائے نہ ماتم اکبر ہوئی در پیش رحلت اصغر اب میں نکلوں گی اوڑھ کر چادر لشکر شام پائے
پاس جاؤں گی حال بشیر کا حال بشیر کا سنا ہوں گی کہوں گی جا کہ میں ہوں سیدانی دیکھو مرتا ہے یہ میرا جانی تشنگی کی ہے اس بدغیانی واہ کیا خوب کی ہے مہمانی کرو سیراب لال کو میرے پانی دونوں نے پانی دونوں نے حال کو میرے ظالم واسطہ پیمبر کا دم نکلتا ہے میرے دلبر کا تر کرو حلق میرے اصغر کا جام دوں گا میں تم کو کوثر کا ہرملا بولا آب ملتا ہے ٹھہرو ٹھہرو جواب ٹھہرو ٹھہرو جواب ملتا ہے بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شے کا کہنا کب ظالم تیر ابرو کمان کو مارا 6 مہینے کی جان 6 مہینے کی جان کو مارا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ازور سلامی تیرے ستم کھائے آتے ہیں گردن پدر کے ہاتھوں پار لٹکائے آتے گردن پدر کے ہاتھوں پار لٹکائے آتے تیروں کے میں برستا ہے ننھی سی لاش پر کالی گھٹا کی طرح نئے چھائے آتے کالی گھٹا کی طرح نئے چھائے آتے بازو چیدائے شاہ کا بچہ ہے خون تر چھوٹی سی لاش چھاتی سے لپٹائے آتے چھوٹی سی لاش چھاتی سے لٹائے آتے ہائے کس بے کس مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ یہ رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے سر ساتھ ہے ہو رے بھی عجب عالم ہے رونے والوں سے شاد بھی تو قیم ہے رونے والوں سے شاد بھی تو قیم ہے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ یہ تم سب کو دعا دینے کو فاطمہ یہ تم سب کو دعا دینے کو اے عزادارو تمہیں خالق اکبر کی قسم کون مظلوم ہے وہ تم کو پیمبر کی قسم نام لو اس کا زباں سے تمہیں حیدر کی قسم بے زباں اسمی والے علی اصغر کی قسم بے زباں اسمی والے علی اصغر کی قسم رو کے کہہ دو کہ کوئی بے کسو مغموم نہیں جز حسین ابن علی
کوئی مظلوم نہیں، جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں، یہی مظلوم مدینے کا رہنے والا، ایک سیدانی نے فاخوں میں جسے تھا پالا، نیر برج امامت کا یہی ہے حالات، ایک بے قدر تمہیں فلک نے ڈالا، ایک بے قدر تمہیں فلک نے ڈالا، صبح سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے، مر گئے سب تو گلاب نہ کٹایا اس نے، مر گئے سب تو گلاب نہ کٹایا اس نے، یا حسین آپ کی مظلومی و غربت کے نثار، سر کو کٹوا دیا کس شان سے ہمت کے نثار، تہے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار، ننگے سر دیکھا نام شیر کو غیرت کے نثار، ننگے سر دیکھا نام شیر کو غیرت کے نثار، او فدا پموشکوں سے دھونے والے، یا حسین آپ پسند سے ہوئے رونے والے، یا حسین آپ پسند سے ہوئے رونے والے، دیکھا اس بے قصو مظلوم کی شان غربت، چھوٹے بیٹے کی لہت کھو دی ہے افرے ہمت، کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت، کیا کہے کس سے کہے قلب کی اپنے حالت، کیا کہے کس سے کہے قلب کی اپنے حالت، شان کو اپنے تہ خاک چھپایا ہے ابھی، اصلیوں والے کو درود میں سلایا ہے ابھی، اصلیوں والے کو درود میں سلایا ہے ابھی، اس قدر بے قصو مجبور تھا یہ شاہ غریب، نا کفن چھوٹے سے سید کا ہوا اس کو نصیب، سر کو کٹوائے ہوئے سوتے ہیں سب اس کے حبیب، پیاسے 3 شب و روز کی حالت ہے عجیب، پیاسے 3 شب و روز کی حالت ہے عجیب، یا علی کہہ کے سنبھالا ہے دل مزتر کو، غبرے کرتے میں دفنایا علی اصغر کو، غبرے کرتے میں دفنایا علی اصغر کو، محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ عذاب سورہ نبی کا 33واں سورہ ہے اور اس کی 56ویں آیت ہے جسے آیت سلوار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑا کے خدمت میں آیت کے الفاظ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے اس کی اہمیت کیا اور ایک بات کی خدمت کر سکوں کہ پروردگار عالم نے سلمان پڑھنے کے لیے جو مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے ایمان لانے والا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقتاً سلوات کی اہمیت مسلمانوں کے پاس نہیں بلکہ مومنین کے پاس ہے۔ مومنین ہی زیادہ سلوات کرتے کل یہ وعدہ تھا کہ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ سب سے پہلے سلوات کب پڑھی گئی، کہاں پڑھی گئی، کس نے پڑھی اور انہیں سلوات کی تعلیم کی۔ اچھا، آیا زمین پر پڑھی گئی یا آسمان پر پڑھی گئی یا عرش پر پڑھی گئی؟ اور اگر زمین پر نہیں پڑھی گئی تو پھر زمین پر کب پڑھی گئی؟ سب سے پہلے یہ چیزیں ہیں جو آج آپ کی خدمت میں یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تم کو قدر معاف کیا اور عادت و عورت اور قلم کو میں کہیں بھی میں چھپا ہوا کرانا تھا، میں نے کہا کہ میں پہچانا چاہوں لہٰذا میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ دیکھیے معرفت پروردگار عالم ذات کی تو ممکن ہی نہیں ہے، صرف صفات کی ممکن ہے۔ جب صفات کی معرفت کے لیے پروردگار عالم ایسے موصوف کو خلق کرے جس سے صفات پروردگار عالم کا ہے، لہذا پروردگار عالم نے اول مخلوق کو جب خلق کیا ہے وہ رسالت پاک کا نور تھا۔ اسی لیے رسالت پاک میں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور خلق کیا۔ دیکھیے جب کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں سوائے ذات پروردگار عالم کے، تو کسی چیز کے بنانے کے لیے اس کے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں سوائے ذات الہی کے، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم نے اپنے نور اور اپنے صفات سے ان کو خلق کیا۔ نور سے خلق کر کے اپنے صفات دیتا چلا گیا، وہ بخیل نہیں تھا پروردگار عالم، اور یہ نور اس میں صلاحیت جلد کمال کی منزل پر تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، لہذا اللہ اپنے صفات دیتا چلا گیا، یہ نور صفات لیتا چلا گیا۔ ایک منزل یہ آئی کہ اللہ کے صفات اور اس نور کے صفات میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ یہ سارے صفات میرے موجود ہیں، تو ایک مرتبہ نظر ہیبت ڈال کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تاکہ اپنے آپ کو احد رکھ سکے اور ان کو واحد قرار۔ اور اس کے بعد ایک ٹکڑے پر نظر ہیبت ڈال کے ارشاد فرمایا کل محمد، اور دوسرے پر ارشاد فرمایا کل علی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نام محمد و علی اس وقت سے ہے جب کائنات موجود نہیں تھی، اس وقت سے یہ نام محمد اور علی موجود ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے رسالت نام کے نور سے عرش کو خلق کیا اور عرش سے کرسی کو خلق کیا اور کرسی سے قلم کو خلق کیا، اور اس کے بعد مالائے کائنات کے نور سے پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا۔ اور
پاک کے نور سے پھر شہزادی کے نور کو الگ کیا. اس طرح شہزادی کا نور رسالت پاک کے نور سے فراز پایا اور مولائے کائنات کے نور سے حسنین کا نور الگ کیا. اس کے بعد پروردگار عالم نے مولائے کائنات کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا اور شہزادی کے نور سے زمین و آسمان خلق کیا. امام حسن کے نور سے شمس و قمر خلق کیا اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے جنت جہنم اور حور اور جنات خلق کیا. جب پروردگار عالم نے عرش کو خلق کیا تو ایک مرتبہ ادھر ملائکہ کائنات کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا ساری اور ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے عرش کو اٹھایا. سارے ملائکہ آئے ایک مرتبہ عرش کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہیں سکے. اب خود پر پروردگار عالم ہوا کہ سارے ملائکہ ہٹ جائے اور 8 ملائکہ آ گئے. ان 8 ملائکہ نے عرض کی کہ میرے مالک جب سارے ملائکہ مل کے تیرے عرش کو نہ اٹھا سکے تو یہ 8 ملائکہ کیسے اٹھا سکے. تو حکم الہی ہوا کہ تمہیں صلوات سکھائی جائے گی, صلوات پڑھ کے عرش کو اٹھانا. پروردگار عالم نے ان ملائکہ کو صلوات سکھائی اور اس کے بعد وہ 8 ملائکہ جب صلوات پڑھ کے عرش اٹھانے لگے تو اتنا ہلکا ہو گیا کہ آسانی سے عرش اٹھ گیا. معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلے جو صلوات پڑھی گئی وہ ان ملائکہ کی طرف سے 8 ملائکہ کی طرف سے پڑھی گئی جنہیں پروردگار عالم نے عرش سے اٹھانے کا حکم دیا. اچھا اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جب قلم کو خلق کیا تو ارشاد فرمایا کہ میری توحید 1000 سال تک قلم بے ہوش رہا اور جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے میرے مالک کیا لکھوں؟ تو لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ وقت میں آ کے کہتا ہے کہ یہ کس کا نام ہے میرے مالک جو تیرے نام کے ساتھ. جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق کرتا. یہ ساری کائنات کی خلقت کا سبب ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنتا ہے فوراً فرد میں آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسالت پاک نے فوراً جواب سلام کیا علیہ السلام یا محمد. تو پروردگار عالم نے خلق کے فعل کو مستحب قرار دیا, سلام کرنا مستحب قرار پایا اور رسالت پاک نے چونکہ جواب دیا تھا لہٰذا رسالت پاک کے فعل کو اللہ نے واجب قرار دیا. معلوم ہوا سلام کرنا مستحب قرار پایا اور جواب دینا واجب قرار پایا. جی سمجھے لیں. جب اس کے بعد پروردگار عالم نے ساری کائنات کو خلق کر دیا اور اس کے بعد پھر کچھ اور ملائکہ کو خلق کیا. خلق کرنے کے ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان محمد و آل محمد پر صلوات دے دو, اس لیے کہ یہ صلوات کا ثواب ان مومنین کو دیا جائے گا جو صلوات پڑھتے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب ملائکہ کو خلق کیا گیا تو ملائکہ نے دیکھا کہ کچھ انوار ہیں جو جمع کریں سب سے پہلے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہی خالق ہے. تو ایک مرتبہ محمد آل محمد کے نور نے ایک مرتبہ تسبیح شروع کی. ان کی تسبیح کو سن کے ملائکہ نے تسبیح کی. اسی لیے ارشاد فرمایا سبحانہ و رب الملائکہ والروح. جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی تسبیح کی. تو معلوم ہوا کہ ملائکہ نے اہل بیت سے تسبیح سیکھی, اللہ سے صلوات سیکھی اور اہل بیت سے تسبیح سیکھی
اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ تمہارے تسبیح سکھانے والے ہیں لہذا ان پر صلوات پڑھتے رہنا. اچھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ یصلون جو ہے یہ وہ صیغہ ہے جو ہمارے چاروں صیغوں کو شامل کرتا ہے. مضارعہ کہلاتا ہے یہ عربی میں، جو حال، مستقبل اور حال جاری اور مستقبل جاری یہ سب کو شامل کرتا ہے. لہذا اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. یہ مسجد ہے تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم اور ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو صلوات پڑھی گئی وہ عرش کو اٹھاتے وقت ملائکہ کو سکھایا گیا اور 8 ملائکہ نے اس صلوات کو پڑھ کے جب تسبیح عرش کو اٹھایا ہے تو معلوم ہوا کہ صلوات کا اثر یہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو قابل اختیار نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں آ سکتی، وہ اختیار میں آ جاتی. تو معلوم ہوا کہ اب صلوات اگر پڑھی جائے تو ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں جنہیں ہم حل کرتے ہیں. اور اس کے بعد عجیب منزل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ انی خالق بشر من طین وانی جعلک للناس انی خالق بشر من طین، میں طین سے مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے من طین، میں طین مٹی سے بنانے والا ہوں. اگر بشر صرف مٹی سے بنتا ہے تو صرف اعلان کر دینا تھا کہ انا خالق بشر، میں بشر بنا رہا ہوں. من طین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ من طین اس لیے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ انسانوں میں سارے انسان مٹی کے نہیں ہیں بلکہ کچھ وہ ہیں جو نورانی ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے آدم کو خلق کرتے وقت ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے بشر بنانے کے لیے کیا گیا؟ ایک مرتبہ بھیجا گیا ملک کو کہ جاؤ اور زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ. مٹی اٹھا کے جب لائی گئی، جناب جبریل لاتے ہیں اور مٹی لانے کے بعد اسے گوندھا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے گوندھا؟ تو مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ انا خمرت فینا آدم 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کو 40 صبح خمیر کیا. تو معلوم ہوا کہ آدم کی مٹی کو خمیر کرنے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قطب فضیلت شان و شوکت عزت و انتقام ابو تراب علیہ السلام بلند تر صلوات. اچھا، آدم کو خلق کرنے کے بعد ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے ملائکہ سے کہ ہم کے انہیں کے اسماء آؤ جائے، ان کے اسماء بتاؤ. ملائکہ سے ارشاد، ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے مالک ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے دیا ہے. اور آدم کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو کل اسماء کی تعلیم دے دی. اگر صرف آدم کو تعلیم دیتا اور ملائکہ کو نہ دیتا تو یہ خلاف عدل ہوگا. اسی لیے تو انہوں نے تصدیق کی علمنا مالا، ہم کو جتنی تعلیم دی ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کو بھی اسماء کی تعلیم دی گئی. لیکن اب فرق یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا ہم جو انہیں پہ اسماء ہاؤلائے تو کن ہاؤلائے کس پہ اطلاق ہوتا ہے؟ جانداروں کا.
تو معلوم ہے پروردگار عالم نے کچھ جانداروں کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ. نام تو بتا دیے گئے تھے لیکن کس کا کیا نام ہے یہ نہیں بتایا گیا. اب آدم سے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، تو ایک مرتبہ آدم کو حکم ہوا اب ملائکہ کو ان کے نام بتاؤ. اب جناب آدم نے دیکھا کہ ایک ہستی وہ ہے جو انتہائی قابل تعریف ہے، تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ محمد. دوسری ہستی کی طرف دیکھا کہ انتہائی علو ہے، اس میں بلندی ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علی ہے. اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک وہ ہستی ہے جس میں پروردگار عالم کی صفتیں چھلک رہی ہے، تو کہا کہ یہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. اور اس طرح دیکھا کہ دو حسین ہستیاں موجود ہیں، تو کہا ایک حسن ہے ایک حسین ہے. اس طرح اطلاق کرتے گئے ناموں کا ان ہستیوں پر ان کے صفات کو دیکھ کے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں علم دیا جاتا ہے وہاں ملائکہ کا علم محدود ہوتا ہے اسی حد تک، لیکن دوسروں کا علم ترقی کر سکتا ہے اور علم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. معلوم آدم اس منزل پر ملائکہ کے مقابلے میں کامیاب جب قرار پائے تو اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو. سجدہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے تب سجدہ کیا گیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ سجدہ ہو وہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں روح ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پتلے میں کوئی نقص تھا؟ جب پروردگار عالم ارشاد فرمایا وہ سجدہ ہو وہ نفخت فیہ من روحی، میں اسے درست کروں اور روح کو. جو درست کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں آدم بنے تھے مٹی سے اور ملائکہ تھے نور سے، ملائکانات کے نور سے. تو مٹی کو ملائکہ سجدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نور سے بنے تھے. تو اب سجدے کے قابل بنانے کے لیے پروردگار عالم نے کہا اذا سبحتہ، میں اسے جب درست کروں. اور درست کس طرح کیا گیا کہ نور پنجتن کو جناب آدم کی جبین میں رکھا گیا. تاکہ آدم سجدے کے قابل بن جائے. اب جب نور رکھا گیا تو آدم قابل سجدہ قرار پائے اور اس کے بعد ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. اب آدم بڑھتے رہے وہ منزل آئی کہ اس منزل پر آدم کی پروردگار عالم نے حوا کو بھی خلق کیا اور اس کے بعد حوا سے شادی کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے حوا سے، لیکن تمہیں مہر ادا کرنا ہے. آدم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں مہر میں کیا دوں گا؟ ایک مرتبہ حکم الہی ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ صلوات پڑھو تاکہ تمہارا مہر ادا ہو جائے. کہ زمین پر سب سے پہلے صلوات کب پڑھی گئی؟ جناب آدم نے اپنے نکاح کے وقت صلوات پڑھی. تو معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلے صلوات ملائکہ نے پڑھی جب عرش کو اٹھانا تھا، اور زمین پر سب سے پہلے صلوات جناب آدم نے پڑھی جب ان کے نکاح کا وقت آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صلوات حرام کو حلال بنا دیتا ہے اور اتنی طاقت دیتا ہے کہ جو چیز آپ کی طاقت سے باہر ہے وہ آپ کے اختیار میں آ جائے. یہ صلوات کی اہمیت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صلوات پڑھی کیسے جائے. اس سلسلے میں حقیقت یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم نے کچھ ملائکہ کو مقرر کیا ہے کہ جب بھی رسالت مآب پر صلوات پڑھی جائے یا اہل بیت پر صلوات پڑھی جائے تو وہ صلوات کو رسالت مآب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ملائکہ موجود ہیں جو ہمیشہ
सलवात को पेश करते हैं रिसालत पाक की खिदमत में। और के बाद ये कहा गया कि अगर सलवात कोई इंसान शब जुमा 100 मरतबा और सुबह जुमा 100 मरतबा अगर पढ़ता है तो ऐसी सूरत में जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। और हकीकत यह है कि सलवात की बड़ी अहमियत है और मैं आपके खिदमत में आइंदा मजालिस में ये भी अर्ज करूँगा कि वो कौन सी सलवात है जो 1000 सलवात का सवाब सलवात के लिए जिसमें है। अब हम जो सलवात पढ़ते हैं वो बिल्कुल छोटी सलवात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यहाँ भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि सलवात पढ़ते वक्त मोहम्मद पे रोकना नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहना चाहिए और आले मोहम्मद को अलग नहीं करना चाहिए। वरना अक्सर पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो यहाँ ये रोकना नहीं है बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ना है। सही तरीका सलवात पढ़ने का ये है। और हकीकत यह है कि जब सलवात पढ़ी जाती है तो हकीकतन बारगाह रिसालत पाक में जब पेश की जाती है तो इसका बदला भी दिया जाता है, बदला भी दिया जाता है। और हकीकत है कि आखिरत में जब आमाल तोले जाएंगे और इंसान के आमाल का पल्ला हल्का होगा तो रिवायत यह है कि इस सलवात को आमाल के पल्ले में रख दिया जाएगा और जैसे ही आमाल के पल्ले में रख दिया जाएगा इंसान के आमाल का पल्ला भारी हो जाएगा और इस तरह वो जन्नत के लायक बन जाएगा। तो मालूम हुआ कि सलवात की बड़ी अहमियत है, दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए। दुनिया में तो तमाम मसाइल हल होते हैं सलवात से, और आखिरत में अगर आपके आमाल हल्के हैं और अगर सलवात आपके साथ है तो ऐसी सूरत में आपके आमाल का पल्ला भी भारी हो जाएगा। हाँ, आज जिक्र होता है हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम। मैं खिदमत करूँ कि ये वो बस्ती है जो इस दुनिया में तशरीफ लाई है सिर्फ करबला को। रजब में विलादत हो 6 महीने का सीन है, लेकिन जब काफिला रवाना होने वाला है वही बंदे में सवाल जब काफिला रवाना होने वाला है उस वक्त एक मरतबा अजीब मंदिर है कि जहाँ सारे लोग जाने तैयार हैं। देख रही है कि हर एक जा रहा है। ऐसे में एक मरतबा अली असगर अलैहिस्सलाम का अपने दूर में लगी। उसके बाद आलम यह है कि हर बीवी आगे चाहती है कि अली असगर को वापस ले, लेकिन अली असगर किसी की गोद में नहीं आता। आखिर में इमाम को इत्तला दी गई कि मौला अली असगर किसी की गोद में नहीं आ रहा। इमाम तशरीफ लाते हैं और आके अली असगर की जान में कुछ इरशाद फरमाया। जैसे ही इमाम ने इरशाद फरमाया फौरन अली असगर ने बहन की गोद छोड़ दी और इमाम की गोद में आ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमाम ने क्या इरशाद फरमाया और कैसे अली असगर पे असर हुआ। मालूम होता है कि अली असगर इस शऊर के साथ पैदा हुए थे कि उन्हें कुर्बानी देना। और जो बात अभी मंदिर है कि ये बता रहा है कि अगर कोई फितरत पर हो तो उस पर ईमान के बुलाने का असर होता है, फौरन तशरीफ ले जाते हैं लोग से। और उसके बाद वहाँ से रवाना होता है काफिला और करबला में 3 दिन की प्यास में अली असगर का आलम क्या हो जाता है कि जैसे एक मछली का आलम होता है जिसे पानी से निकाल हो जाता है। पहले तो मछली तड़पती रहती है, लेकिन जब ताकत खत्म हो जाती है तो एक ही रुख पे पड़ी रहती है और उसके बाद मुंह बोलती है, बंद
کرتی ہے علی اکبر کا یہی عالم تھا. طاقت باقی نہیں رہی تھی, صرف منہ بولتے تھے, من کرتے تھے, 3 دن کی پیاس میں یہ حالت تھا. اس کے باوجود جب ایک مرتبہ مولا نے آواز کی ہے, ہر میں ناصر ینصرنا ہر میں مغرث یقینا, تو جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی ہے, وہ علی اکبر جس میں کچھ طاقت باقی نہیں تھی, صرف منہ بولا بند کرتے تھے, ایک مرتبہ اوپر کو جمع کر کے اپنے آپ کو گھوڑے سے جھولے سے گرا دیا. جب جھولے سے گرا دیا تو بیویوں میں بحران بچ گیا. بحران بچتے ہی ایک مرتبہ امام تشریف لاتے ہیں, ابھی تو میں جھوٹا ہوں, پروگرام ہو رہا ہے, تو کہا کہ آپ کے استغاثے پر علی اکبر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. ایران نے کہا کہ لاؤ علی اکبر کو میرے حوالے کرو, میں پانی پلانے کے لیے لے جانے کی کوشش کروں. ایسے میں ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا کہ مولا میرا بیٹا پہلی بار باہر جا رہا ہے, میں اسے تیار کرتے لاتی ہوں, لے جاتی ہے, نیا شروع پہنا لیتی ہے, پیار سوال دیتی ہے, اور اس کے بعد لا کے حوالے کر کے ارشاد فرماتے ہیں مولا بڑی شروع کرے اپنی آبا کا سایہ کر کے ماضی محبت علی مرتبہ آبا کا سایہ جا کے جب کسی نے پانی نہیں دیا, تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پیوں گا تو میں بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں, کے پانی پلا ہو زمین پر لٹا دیا, جلدی زمین پر علی اکبر کو لٹا کے ہٹ جاتے ہیں, لیکن کوئی پانی پلانے نہیں آیا. اٹھا لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت تمام کرو. علی اکبر نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنی شروع کی. ایک مرتبہ ایسا انقلاب برپا ہوا کہ فوج میں گیریا بلند ہونے لگا. ایسے میں حرملا کو کہا گیا کہ احتا کلام حسین معلوم ہوا کہ علی اکبر کا ہونٹوں پر اس نے زبان پھیرنا گویا کلام تھا حسین علیہ السلام کا. عجیب منزل ہے. ایک مرتبہ شیخ زوبا تیر لے کے چاہتا ہے کہ میں تیر چلائے لیکن نہیں چلا سکتا. 2-3 مرتبہ جب رک جاتا ہے تو پوچھا گیا کہ تو اتنا ماہر ہے تیر چلانے میں, کیوں تیر نہیں چلاتا؟ تو کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں اس مرتبہ انسانت باغ آ کے اپنا گلا رکھ جاتا ہے گلے پر, کبھی شہزادی لا کے گلا رکھ دیتی ہے, اسی لیے تیر نہیں چلایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ نشانہ لے کے آگ بن کر کے تیر چلا دیتا ہے. آج تیر اس انداز میں چلا کہ جناب علی اکبر کا گلا اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی کہ پانی کا خطرہ بھی نہیں برسے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی کہ دانا رویدہ نہیں ہوگا. امام نے اپنے چہرے پر مل لیا اور ارشاد فرمایا میں اسی عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. اور اس کے بعد علی اکبر کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا میں قضائی و تسلیما للہ. ارشاد فرماتے ہوئے 7 چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پشت خیمہ سے جا کے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں رباب. ایک مرتبہ جیسے ہی پکارتے ہیں رباب کو پہلے سکینہ دوڑ کے آ جاتی ہے. حسین کیا جواب دے, رباب آئی تو پہلے ارشاد فرماتے ہیں رباب صبر کرو گی. رباب کہہ دیا مولا امام ہے صبر کروں گی. ایک مرتبہ جب ہٹایا گیا اپنا عمر کا دامن تو دیکھا کہ گلا کٹا ہوا ہے, ذبح ہو گیا. ارشاد فرمانے لگی اتنے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے, کیا کوئی صاحب اولاد نہیں تھا؟ عجیب منظر ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہے مولا علی اکبر کو میرے حوالے کر دیجیے. حوالے کر دیا گیا. جا کے جھولے میں علی اکبر کو لٹا کے ایک جھولا پلا کے ارشاد فرماتی ہے علی اکبر یہ ماں کی آخری خدمت قبول کرنا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ امام نے پشتے خیمہ پر قبر کھودی. قبر کھود کے علی اکبر کو
दफनाने लगे। आए माँ देख रही है, लेकिन एक इत्मीनान हुआ माँ को कि मेरा बेटा दफन हो गया। लेकिन आए वो वक्त अजीब आया कि जब एक शख्स नेज़ा लिए हुए नर्म जमीन ढूंढने लगा, और उसके बाद एक बुलंद जमीन पर जब नेज़ा मारा गया, नेज़ा सीने में हो गया, नेज़ा निकाला गया तो लाश अली असगर के साथ आ गई। हमारी इबादतों को कबूल करो, हमें तासीर अता फरमा, हमें इस काबिल बनाने मुस्तक़िल बनाना कर सकते फिर अगर वक्त को वो बोले ना तनाज़ुमी को शुमार ताबीर करना भी माना महीने के बाद बालों से साथ छुटता है, आज असगर का साथ छुटता है, आज असगर का हम ये बरपा है, आज असगर का आए तीरे सितम से मैदान में, आए तीरे सितम से मैदान में हल्क छिटता है, आज असगर का हल्क छिटता है, आज असगर का हम ये बरपा है, आज असगर का कोई जाकर कहे ये बानों से, कोई जाकर कहे ये बानों से खाली झूला है, आज असगर का खाली झूला है, आज असगर का हम ये बरपा है, आज असगर का आए ज़हरा कला लेकर लहू मुँह पे मलता है, आज असगर का हम ये बरपा है, आज असगर